امیر المومنین علیہ السلام مولا علی کے نام پر قرض۔ ابو جعفر نامی شخص کی سبق آموز کہانی۔ کتاب کلمہ طیبہ میں ہے کہ ابراہیم ابن مہران بیان کرتے ہیں، کوفہ میں میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام ابو جعفر تھا۔ وہ بڑے اچھے اخلاق کا مالک تھا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا تھا۔ جب کبھی کوئی علوی سید اس کے پاس آ کر کوئی خواہش کرتا تو وہ اس کی فرمائش پوری کر دیتا تھا۔ یہ رقم وہ سہم سادات سے ادا کرتا تھا اور اگر سادات کا یہ حصہ نہ ہوتا تھا تو وہ اپنے غلام سے کہتا، یہ رقم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام پر بطور قرض لکھ لو۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا اور ایک وقت وہ بھی آیا جب ابو جعفر تنگ دست اور پریشان حال ہو گیا۔ اب یہ تنہا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے اس نے رجسٹر دیکھنا شروع کیا اور جس کو بھی قرض دیا تھا ان کا جائزہ لینے لگا۔ قرض لینے والے افراد میں سے بعض ایسے تھے جن کا انتقال ہو چکا تھا، لہذا اس نے ان کا نام رجسٹر سے کاٹ دیا۔ البتہ جو لوگ زندہ تھے ان کے پاس آدمی بھیج کر رقم واپس طلب کر کے گزر اوقات کرنے لگا۔ انہی دنوں ایک مرتبہ وہ اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا رجسٹر دیکھ رہا تھا کہ ایک اہل بیت کے دشمن نے راستے سے گزرتے ہوئے اس پر طنز کیا اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، تم اپنے بڑے مقروض علی ابن ابی طالب کا کیا کرو گے؟ ابو جعفر نے جب اس کی یہ بات سنی تو بہت رنجیدہ ہوا اور اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ پھر رات کی تاریکی چھا گئی اور جب وہ سویا تو اس نے خواب میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، تمہارے والد کہاں ہیں؟ اتنے میں امیر المومنین نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میں یہاں ہوں۔ گویا حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تشریف فرما تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اس شخص کا حق کیوں نہیں ادا کر رہے ہو؟ امیر المومنین علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ میں اسی شخص کا حق لے کر آیا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یہ اس کے حوالے کر دو۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے سفید اون سے بنا ہوا ایک تھیلا اس شخص کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ لو، یہ تمہارا حق ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، یہ تمہارا حق ہے، اسے اپنے پاس رکھو اور جو بھی تمہارے پاس ان کے فرزندوں میں سے آئے اور مطالبہ کرے اسے دے دیا کرو، اور تمہارے لیے بہتری اور بھلائی ہے، اور اب اس کے بعد تمہیں تنگ دستی اور فکر و فاقہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کوفے کا وہ ابو جعفر نامی شخص کہتا ہے کہ میں یہ خواب دیکھ کر بیدار ہوا تو تھیلا میں میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو جگا کر کہا، چراغ جلاؤ، اور پھر جب میں نے اس تھیلے میں موجود اشرفیوں کو گنا تو ان کی تعداد 1000 تھی۔ بیوی نے کہا، اے شخص، اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے فکر و فاقہ سے تنگ آ کر کسی تاجر کو دھوکہ دے کر اس کا مال ہتھیا لیا ہو۔ ابو جعفر نے جواب دیا، نہیں، اللہ کی قسم، ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ کچھ یوں ہے، اور اس کے بعد اپنا پورا خواب بیان کر دیا۔ پھر ابو جعفر نے رجسٹر منگوا کر اس رقم کا حساب کیا جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام پر بطور قرض ان کی اولاد کو دی گئی تھی، تو اس کی مجموعی تعداد بھی 1000 اشرفی تھی، نہ اس سے ایک اشرفی کم نہ زیادہ۔